آپ نے جو لوگوں کے ساتھ انتخابی وعدے کیے تھے، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک ان کو ایفا کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ پر کیسز چل رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے عوامی خدمت کا بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ عوامی خدمت کے آڑے نہیں آئیں گے؟ سیر و سیاحت کا بھی بڑا شوق ہے، آپ اکثر قید کے دوران بھی سیر و سیاحت کو نکل جاتے تھے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جس پر آپ رنجیدہ ہوئے ہو اور انتہائی افسوس ہو؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زراعت ٹی وی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آج ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کو ملواتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کو ملوا رہا ہوں وہ 3 بار ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ 2002 میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے عوام کی خدمت کی۔ انہوں نے علاقہ تناول، کھلا بٹ اور غازی کے عوام کی خدمت کرتے ہوئے وہ ریکارڈ قائم کیا جو اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نہ کر سکا۔ تو میری مراد ہے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ سابق ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے، پہلے ان کا حلقہ جو تھا وہ 42 بھی تھا، ابھی ان کا حلقہ پی کے 48 ہے۔ میری مراد فیصل زمان جازوں والا گروپ کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں فیصل زمان صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ فیصل زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں الیکشن، چونکہ آپ لوگوں کا انتہائی مصروف وقت ہوتا ہے، کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ مختصر کریں گے آپ سے، ہم سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں عزت بخشی۔ میری جو ایجوکیشن زیادہ کراچی سے ہوئی۔ اچھا، کراچی سے آپ نے اپنی تعلیم آغاز حاصل کی۔ فیصل زمان صاحب، آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی جو فیملی اکثریت جتنے بھی لوگ ہیں وہ بزنس میں ہیں، تو آپ سیاست میں کیسے آگے؟ بس دیکھیں، بزنس تو ہے لیکن اپنا علاقہ ہے ہمارا، اپنا علاقے کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تو 2002 میں الحمدللہ لوگوں کی خواہش پہ حمایت پہ آگے آیا ہوں، اور الحمدللہ خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں بھی کیونکہ علاقے میں بہت زیادہ محرومیت تھی، ایک ہائی اسکول تک نہیں تھا بچیوں کا۔ آج الحمدللہ ہائی اسکول ہیں، گرلز ڈگری کالج ہیں، پوسٹ گریجویٹ کالج ہیں، ہاسپٹلز ہیں، روڈز ہیں، یعنی جو کام بھی اگر الحمدللہ کیا تو بس میں یہ کیا کہتے ہیں، میں خود تو نہیں لیکن ہلکے کی عوام کی دعاؤں کی طرف سے اور سب نے مل کے ہی ہلکے ہم نے کیا ہے، باقی یہاں کچھ بھی نہیں تھا پہلے۔ فیصل زمان صاحب، آپ نے جو آپ کے الیکشن آپ نے جو پہلا لڑا 2002 میں آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی اور آپ کیوں سیاست کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ لیکن میں تو خود انتخاب نہیں کیا، میرے بزرگوں نے اور میرے علاقے کے معززین نے انتخاب کیا ہے، اور انہوں نے جب کہا اور میں نے آمین کہا ہے۔ میں نے 25 سال کی عمر میں الیکشن لڑا، پہلا الیکشن۔ اچھا، اس طرح کہ ہر انسان کے زندگی میں کچھ خواب ہوتے ہیں جی کہ وہ انسان اپنے وہ خواب پورے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے بھی کچھ ایسے خواب رہے ہیں زندگی کے؟ لیکن بات یہ کہ جب میں الیکشن لڑا تو بالکل میں تو بہت ہی کم عمر تھا، تو خواب تھے، لیکن جب الیکشن لڑا اور بڑی ذمہ داری میرے پہ پڑی تو پھر میرے خواب یہ تھے علاقے کی ترقی، علاقے کی ڈیولپمنٹ اور اپنے علاقے کو روشن مستقبل اور اس کے لیے کام کرنا، اور الحمدللہ کیا۔ اور اس میں میرے علاقے کے نوجوانوں نے بڑا ساتھ دیا، ماؤں بہنوں نے مجھے سپورٹ کی، میرے بزرگوں نے، میرے دوستوں نے، ہمارے علاقے کے جتنے بھی ایلڈرس تھے یہاں بڑے بڑے، جو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ ہم نے جو اپنے اچیومنٹ تھی وہ پوری کی ہم نے۔ اچھا، آپ نے جو لوگوں کے ساتھ انتخابی وعدے کیے تھے، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک ان کو ایفا کیا ہے؟ لیکن میں تو کہوں گا کہ جب ہم نے سیاست کا آغاز کیا تو ہم نے تو بنیادی چیزوں پہ کیا تھا کہ کالج، اسپتال، روڈ، پینے کا پانی، اور الحمدللہ
اس میں کافی حد تک ہم نے اپنے جو وعدے تھے وہ پورے کیے اور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ذاتی طور پر ہم نے پھر سہولیات کے آغاز کیا. ایمبولینس سروسز دے رہے ہیں ہم بچوں کے لیے فری ٹرانسپورٹ ملی بسیں پوری تحصیل غازی میں. اس کے علاوہ ایمبولینس سروس کے علاوہ کافی اسپیشل بچے ہیں جو مزدور بچوں کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ادارہ قائم کیا ہے, اس کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس پہ ہاسپٹل ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے, اس کا انشاءاللہ بھی بہت جلد ہم آغاز کریں گے. ایک طرف تو آپ پر کیسز چل رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے عوامی خدمت کا بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ عوامی خدمت کے آڑے نہیں آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ کیسز تو لگے رہتے ہیں, جھوٹ وغیرہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, بنتے ہیں, چلتے ہیں, تو ان سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں پیچھے ہٹنا نہیں ہوں. انشاءاللہ حلقے کی خدمت جاری رکھوں گا اور جو وعدے کیے وہ پورے ہوں گے اور اس علاقے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ آپ کا مطلب آپ کیسز کا بھی سامنا کریں گے اور عوامی حقوق کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے؟ انشاءاللہ کیسز تو ہمیں کیسز سے گھبرانے لگی ہے, ہم پیچھے ہٹنے لگی انشاءاللہ. خدمت جو ہے وہ اس کا پیچھے جاری رہے گا. ہم نے سنا ہے آپ کو سیر و سیاحت کا بھی بڑا شوق ہے. آپ اکثر قید کے دوران بھی سیر و سیاحت کو نکل جاتے تھے, کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ قید کے دوران سیر و سیاحت ہو سکتی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے سنا ہے آپ نکل جاتے ہیں. نہیں میں کہیں نہیں نکلتا قید سے. باقی تو ہر بندہ گھومتا ہے, اللہ کی قدرت دیکھتا ہے, اللہ کے نظارے دیکھتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک, ایسی کوئی خواہش جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ دیکھیں ہزاروں خواہشیں جس پہ دم نکلے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواہشیں تو ہزاروں ہیں اور انشاءاللہ اب بھی اللہ سے امید ہے پوری بھی ہوں گی انشاءاللہ. ویسے زمان صاحب, میں آپ سے ابھی اس کو آخری مراحل کی طرف آپ سے لاسٹ 1-2 سوال کریں گے کہ ایسے زندگی میں اکثر موڑ آ جاتے ہیں جس پہ انسان کبھی رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جس پر آپ رنجیدہ ہوئے ہو اور انتہائی افسوس ہو؟ دیکھیں افسوس تو بہت زیادہ ہے. ہم ایک عوامی نمائندے گھومتے ہیں, لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں, حالات و واقعات دیکھتے ہیں, تو اس میں جب بھی کہیں جاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں بہت زیادہ حلقے میں بہت زیادہ پسماندگی ہے, کیونکہ 25-30 سال اس حلقے کا استعمال ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں تو کوئی بھی بہت سی سیاست تھی, بس لگے ہوئے تھے, کوئی کام شاید تو تھا نہیں. تو لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو واقعی رنجیدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ حالات یہاں پہ, اور خاص کر جس طرح آپ ہمارے بیکورڈ ایریا دیکھیں, مزئی بیٹ گلی, تو بہت زیادہ پسماندگی, بہت زیادہ مسائل ہیں, بہت زیادہ غربت ہے. اچھا, آپ کی جو فیملی, آپ کے بچے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور آپ یہاں عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہیں, کیا آپ کو اپنے بچوں کی یاد نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے بچے بھی میرے اپنے بچے انشاءاللہ جب وہ آتے ہیں, فیملی کو ٹائم بھی دیتا ہوں, وہ بھی آتے ہیں, میں جاتا ہوں ان کے پاس. لیکن بات یہ حلقہ جو ہے نا, حلقے کے بچے بھی ہیں, وہ بھی میرے بچے ہیں. تو ایسی بات ہے کہ ہم تو مینیج کرنا پڑتا ہے. ظاہر سیاست جو ہے پھر قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی میں تو ظاہر ہے اپنا تن من ٹائم فیملی بھی آتی ہے نا. خالی ایک قربانی سیاست تو یہ تو نہیں کہ خالی آپ کھڑے ہو گئے اور رات کو آپ جا کے پنڈی یا اسلام آباد میں رہ لیا یا آپ نے بڑے ٹاؤن میں رہنا تو نہیں ہے نا. تو یہ تو پھر سیاست جو ہے پراپر ٹائم مانگتی ہے جی. خدمت کے لیے قربانی جو ہے, سیاست کا دوسرا نام قربانی ہے. اتنی مصروفیت ہے آپ کی, آپ فلاحی سرگرمیاں بھی جاری رکھتے ہیں, سیاسی بھی کیسز بھی ہیں, کیا سیاست سے کبھی آپ تنگ نہیں ہوئے؟ دیکھیں فی الحال تو اصل میں میری سیاست میری اپنی چوائس تھی. اچھا, کیونکہ ہمارے تو فیملی پہ پہلے تو کوئی سیاسی نہیں تھا, تو پھر جب لوگوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا چلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو پھر میرا اپنا شوق ہے خدمت کرنا, لوگوں سے ملنا, لوگوں کے مسائل حل کرنا. تو میں سمجھا اس میں تنگ ہونے کے لیے کوئی بات نہیں. اگر آپ نے صحیح سیاست کرنی ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ میں بدنیتی نہیں ہے, تو یہ تو خدمت ہے. بہت زبردست. اچھا, میرا آخری سوال ہے آپ سے. ہمارے چینل زراعت ٹی وی کی وضاحت سے آپ اپنے حلقہ کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ میں تو 2002 سے جب الیکشن لڑا تو میرے حلقے کی عوام نے ہمیشہ میرا بھرپور ساتھ دیا, میرے کندھوں کے ساتھ قدم ملا کے چلے, ہاتھوں میں ہاتھ دیا, اور ابھی بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ابھی انشاءاللہ اسی طرح PK 48 کی جو عوام ہے وہ مجھے بھرپور سپورٹ کرے گی. میری بہنیں, میری مائیں, میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے دوست جو ہیں حلقے کے عوام انشاءاللہ
وہ میرا ساتھ دیں گی اور مجھے اللہ سے امید ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب کرے یہاں سے جس کی نیت اس حلقے کے عوام کے ساتھ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے فیصل زمان صاحب. ہم نے ان سے بڑے اچھے منفرد دلچسپ سوالات کیے. انہوں نے بڑے اچھے مدبر انداز میں سوالات کے جوابات دیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے دیں اجازت. والسلام.